غلام ہے، ایک لڑکا بکتا میرے نبی کی خدمت میں آیا، نام زید ہے، ابا کا نام حارثہ ہے۔ کون؟ زید بن حارثہ۔ سب پڑھ لو رضی اللہ تعالی۔ بڑا عجیب قسم کی داستان ہے بھائی یہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ کی۔ یہ بکتے ہوئے آئے، کون؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ بکتے ہوئے آئے، لیکن یہ کوئی خاندانی غلام یعنی یہ بیسکلی غلام نہیں تھے، ان کا والد ایک بڑا امیر ترین آدمی تھا، رئیس۔ ایک سفر میں گئے تو وہاں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، کچھ لوگوں کو مار دیا، اور یہ چھوٹے تھے حضرت زید، ان کو انہوں نے پکڑ لیا، جا کے منڈی پہ غلام بنا کے بیچ دیا۔ توجہ ہے نا؟ یہ کہیں بکتے حضور تک آ گئے۔ انہیں کسی نے خریدا، کسی نے خریدا، پھر کسی نے خریدا، پھر آگے کسی حضور کے غلام نے خرید کے حضور کو گفٹ کر دیا۔ اب یہ حضور کے غلام بن کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ ادھر والد امیر آدمی تھا، جب وہ اپنے گھر پہنچا، ایک ہی اکلوتا بیٹا۔ اکلوتا بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، یہ تو ان سے پوچھو نا جن کی اولاد ہے۔ کوئی نکھٹو بھی اولاد ہوئے نا تو ابے واسطے کوئی ہی رہے، تو کوئی کالا کلوٹ ہوئے نا تو ماؤ دا چان نہیں آتا ہے۔ یہی گل ہے نا، ماں کو کسی کے چاند سے کوئی پیار نہیں ہوتا، ماں کو اپنے ہی چاند سے پیار ہوتا ہے۔ اس کو قسم دے کے کہو تو وہ کہے، اسے کہو کہ سارے بیٹھے نے وچوں چاند جی سونا کیڑا ہے، وہ اپنا پتر پکڑے گا۔ وہ تے کالا کلوٹوا نہیں ہو سی تے تیرا ہو سی نا، میرا کہ میرا چاند یہی ہے۔ تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اللہ زید کے والد حارثہ نے پورے ملکوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کیا، اور کئی سالوں تک تلاش کیا۔ کبھی پتا چلا کہ پتر میرا یمن میں ہے، یمن چلے گئے، ادھر پورے ملک کی خاک چھانپتے رہے، ڈھونڈتے رہے۔ کسی نے اگر بتا دیا ادھر ہے، ادھر چلے گئے۔ اگر کسی نے بتایا مصر میں تو مصر چلے گئے۔ کسی نے بتایا او تیرا بیٹا شام میں، شام چلے گئے۔ یوں ہی زندگی کے قیمتی سال بیٹے کی تلاش میں گزار دیے، اور یوں ہی اپنا بہت سارا سرمایہ اولاد کو پانے کے لیے، بیٹے کو پانے کے لیے باپ نے خرچ کر دیا، تاکہ ایک دن پتہ چلا او حارثہ، او تیرا بیٹا زید مدینے میں مسلمانوں کے نبی محمد کے پاس ہے۔ تیرا بیٹا کس کے پاس ہے؟ مدینے میں مسلمانوں کے نبی محمد کے پاس ہے۔ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا پلان شلان بنایا، یار دیکھیں تو کیا ہے، لوگوں سے پوچھا کہ محمد کون ہے، کیسا ہے، سب نے بتایا بہت سونے اخلاق والے، اس کے بوئے پہ تو کبھی کو خالی آیا ہی نہیں ہے۔ ہر جانے والا گویا کہہ رہا ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حارثہ نے جیسے ہی خبر پائی کہ ان کا بیٹا محمد عربی کی خدمت میں ہے، گھر سے رخت سفر باندھا، مدینے آ گئے۔ بڑے پیار سے آپ نے سننا ہے، ہاں مدینے آ گئے، میرے نبی پاک کی خدمت میں پہنچے، اپنا تعارف کروایا۔ آج قسمت سے، آج اتفاق سے حضرت زید ادھر موجود نہیں، کہیں کام گئے ہوئے ہیں۔ وہ والد آیا حضرت زید کا، اتنے سالوں کا بچھڑا ہوا باپ اولاد سے بچھڑا ہوا، اور بیٹا بھی بکتا ہوا آ رہا ہے، غلام بن کے رہ رہا ہے۔ میرے مدنی آقا کی خدمت میں والد آیا، آ کے عرض کرنے لگا، اے محمد بڑی تعریفیں تمہاری سنی ہے کہ کبھی بھی تمہارے در سے کوئی سائل خالی نہیں گیا، میں ایک
سوال کرنے آیا ہوں, زندگی کی ساری جمع پونجی لے کے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کا غلام زید ہے, یہ میرا پتر ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اس کو اس طرح ڈاکوؤں نے قید کیا اور بیچ دیا, یہ بکتا ہوا آیا ہے. اے محمد میری گزارش ہے جتنا مرضی مال لے لو اور میرا بیٹا مجھے دے دو. میرے آقا مسکرائے, فرمایا او سائل, تیرا سوال میں نے سن لیا, جا میرا وعدہ ہو گیا, میں نے زید تیرے حوالے کر دیا, لیکن میری ایک شرط ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری ایک شرط ہے. کہا بولیں بولیں, 100 شرطیں ماننے کو تیار ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے میں تو زید کو تیرے ساتھ بھیجوں گا, لیکن اگر زید نہ جانا چاہے میں سختی نہیں کروں گا. باپ تھا, پتا تھا بھائی غلاموں کی حالت ہی کیا ہوتی ہے, لوگ کس طرح زر خرید غلام کو رکھتے ہیں. انہوں نے فوراً خوشی خوشی کہا مجھے قبول ہے, مجھے قبول ہے, مجھے قبول. ذہن میں یہ تھا کہ بھائی پتر مجھے دیکھے گا, میرے تو کتنی سوچ گئے تھے, میرے دل سے لپٹ جائے گا, ہم روئیں گے, وہ بھی روئے گا, ہم دل کی بڑھاس نکالیں گے, او بچھڑا ہوا باپ بیٹا ملے گا. فوراً کہا مجھے منظور ہے. پھر منظور ہے, کہا جی منظور ہے. اللہ اللہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں میرے آقا کا غلام زید آ گئے. جناب حضرت زید نے جیسے ہی اپنے والد کو میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے دیکھا, حضرت زید نے رونا شروع کر دیا, اے چیخنا شروع کر دیا. باپ بائیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا, آ جا میرے پتر, میرے کلیجے سے لگ جاؤ. اور میں نے بڑا فراق کاٹا ہے, بڑی جدائی کاٹی ہے, میرا دل تیرے بغیر نہ جانے کس قدر مغموم رہا. آ میرے بیٹے, میرے دل سے لگ جا. لیکن بیٹا دور دور بھاگتا ہے, رو رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو واسطہ ہے, مجھے باپ کے ساتھ مت بھیجیے, میں آپ کا در چھوڑنا نہیں چاہتا. اپنے مولا کا بھی دونوں یہ جناب حضرت زید میرے نبی نے جب دیکھا, ہائے ہائے ہائے, والد کے ساتھ نہیں گئے, باپ روتا ہوا چلا گیا. بیٹا کہتا ہے ابا جی میں نے ادھر ہی رہنا ہے, میں نے آقا کا غلام بن کے رہنا ہے, میں نے ادھر نہیں جانا. ایک دن کسی نے پوچھا او سونا زید یہ تو بتاؤ آقا حضور کیسے تھے؟ فرماتے سارا وقت جتنا بھی زمانہ میں حضور کی خدمت اقدس میں رہا, کبھی بھی آقا نے مجھے جھڑکا نہیں. کہتے ہیں کہ بس کیا پوچھتے ہو, آقا کے ہاتھ برف کی ڈلی کی طرح ٹھنڈے ہوتے تھے, جب کوئی انہیں ہاتھ میں لا لیتا تو کئی دن اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ آقا حضور سید ثقلین نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں. میرے نبی نے ان حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. کیا بنایا جی؟ اونچا بولو. جس کو کہتے ہیں نا منہ بولا بیٹا میرا پتر ہے, تو آپ کا نام مشہور ہو گیا زید بن محمد. زید بن محمد, منہ بولا بیٹا. اللہ اللہ, حضرت زید جوان ہوئے, حضرت زید جوان ہوئے, شادی کا وقت آیا. میرے آقا سید کونین نے فرمایا میرے زید کا رشتہ زینب بنت جہش سے ہوگا. یہ زینب بنت جہش اوے عرب کے ایک بڑے قبیلے کی ایک بڑی خاندان کی عورت. توجہ, زید غلام, عرب کا معاشرہ غلاموں کو کوئی جناب کسی کھاتے میں نہیں رکھتا.